اپنا برج تبدیل کر لیا ہے اور جو سورج ہے اب یہ برج سرطان میں داخل ہو گیا ہے جہاں پہ اسے دوسری بڑی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو باتیں ہوں گی پاکستان کے آنے والے وقت کے لیے، کیونکہ یہ پاکستان کے ذائچے کے چوتھے خانے میں آ کے بیٹھ گیا ہے اور یہاں اس کا قیام ہمیشہ کی طرح 1 مہینہ ہوگا، اور اب باقی جو سٹارز اس کے ساتھ کمیونیکیشن کریں گے اس سے پاکستان کے اندر کیا حالات ہوں گے، آنے والا وقت کیسا ہوگا، تو ہم ستاروں کی روشنی میں اسے کچھ نہ کچھ سمجھنے کی، ان کی کمیونیکیشن کو سمجھنے کی جو اللہ تعالیٰ نے چھوٹا موٹا علم دیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ ایک دوستوں بات بتاتا چلوں کہ آسٹرالوجی ایک بہت دقیق اور بڑا یہ علم ایسا ہے کہ جس میں بہت وقت لگتا ہے بندے کو کسی بات کے سمجھنے میں۔ بہرحال جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی موٹی سمجھ عطا کی ہم اس کی باتیں کر رہے ہیں۔ پاکستان کی جہاں ذائچے میں آج میں نے عرض کیا کہ سورج اپنا برج چینج کر گیا، تو اب اگلا جو کام ہوا آج کے دن میں شروع ہوا وہ عطارد کی اور مریخ کی آپس میں ساد نظر بننا شروع ہو گئی۔ اچھا، اب یہ جو عطارد اور مریخ کی آپس میں ساد نظر بننا شروع ہوئی ہے، در حقیقت یہ ایک بڑی اہم سمت میں نشاندہی کر رہی ہے۔ تو پاکستان کے ذائچے میں عطارد جو ہے یہ ہمیشہ ستارہ ہوتا ہے، کمیونیکیشن کا، اطلاعات کا ستارہ ہوتا ہے۔ اس کی جب مریخ کے ساتھ ساد نظر بنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مصدقہ اطلاعات آنا شروع ہوں گی۔ اب وہ جو ریومرز تھیں، جو افواہیں اڑ رہی تھیں، ان کا آنا کلا کما ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن جو باقی ستارے جب ملا کے پڑھیں تو وہ بڑی حیران کن بات کر رہے ہیں۔ اگر اس میں ہم حکومت کے ذائچے کو دیکھیں تو حکومت کے ذائچے میں اب آنے والا وقت وہ تمام لوگ جو صاحب اقتدار ہیں، اس میں ہر بندہ شامل ہوگا، وزیر اعظم بھی اس میں شامل ہوں گے، اور ان کے لیے اب آہستہ آہستہ جو وقت ہے وہ مشکلات کا آئے گا۔ ان کو آخری جو پازیٹیو نظر تھی حکومتی لیول پہ وہ مشتری اور زحل کی تھی جو قائم ہو چکی ہے۔ اب اس میں جو ستارے ہیں وہ 1 درجہ مشتری آگے جا چکا ہے اور زحل یہاں ریورس ہو گیا ہے، اور قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ وَإِلَىٰ رَبِّكَ رُجْعَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب الٹا چلے۔ تو لہٰذا یہاں پہ جو زحل ہے وہ ریورس ہو چکا ہے، اور یہ برج حوت میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ریورس ہوا ہے۔ اس میں دوستو ایک اور پریڈکشن بھی آتی ہے، اس میں یہ کسی بھی مطلب جو ہے اپنا سمجھیے کہ بڑے کرتا دھرتا سیاستدان کے جیل میں جانے کی بات بھی ذائچہ کر رہا ہے۔ اب ڈیفینیٹلی لوگ سوچیں گے کون ہے؟ دوستو میں بتا نہیں سکتا کون ہے، یہ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، کیونکہ پاکستان کے ذائچے کی بات ہو رہی ہے، سارے سیاستدانوں کے میرے پاس ذائچے نہیں ہیں، لیکن زحل پاکستان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں بیٹھا ہوا ہے، ہمراہ نیپچون ہے، ریورس ہو گیا۔ اب مریخ جو ہے اس کے مد مقابل آئے گا، جیسا میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا کہ 11 جولائی سے مریخ برج شملہ میں آ جائے گا، اور جو ہی یہ برج شملہ میں آئے گا تو یہ نحس ترین صورتحال سامنے آنا شروع ہوگی، اور یہ جیل کے خانے میں کسی کو بلائے جانے کی سمت میں باتیں آئیں گی 11 جولائی سے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بات کی تھی پاکستان کے ذائچے میں، پاکستان کے ذائچے میں لوگ کہہ رہے تھے کب الیکشن ہوں گے۔ ہمارا ایک اندازہ ہے کہ جولائی میں نے عرض کیا کہ جولائی میں جو ستارے ہیں تبدیلی کے وہ اتنے سٹرونگ ہیں کہ اب باتیں وہاں پہ آ جائیں گی۔ اچھا، دوسری بات جو سب سے اہم ہے کہ یہ جو نظرات قائم ہو رہی ہیں زحل کی اور مریخ کی، اس سے اس دنیا کا، اس ورلڈ کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو متاثر نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا میری بات کہ یہ اس قدر نحس نظرات ہیں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس سے متاثر نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا کوئی نہ کوئی بندہ کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی کام میں متاثر ضرور ہوگا، کیونکہ یہ زحل اور مریخ دونوں ہی بہت بڑے اور نحس تارے ہیں، بڑے بھی ہیں اور نحس بھی ہیں۔ لیکن میں علم کی بنیاد پہ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ستارے ہمیشہ نحس نہیں ہوتے، کبھی نحس ہوتے ہیں، کبھی وہ پازیٹیو بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اب نحس نظرات زحل کی اور مریخ کی میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ آنا شروع ہوں گی، تو اس کی ایک پریڈکشن اور میں کیے دیتا ہوں۔ جو ذائچہ کہہ رہا ہے کہ ماضی کے زبردستی کے بنے ہوئے دوست، جو زبردستی کے بنے ہوئے دوست ہیں، جن کے مفادات ایک ہونے کی وجہ سے دوست ہیں، در حقیقت ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اوپر سے کچھ ہیں اندر سے کچھ ہیں۔
اب ان کے اختلافات 11 جولائی کے بعد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. کچھ آ بھی رہے ہیں لیکن ابھی کیونکہ کمیونیکیشن اتنی زیادہ سٹرونگ نیگیٹو نہیں ہے, ابھی تو ساد اثرات ختم ہونا شروع ہوئے ہیں. اب ساد اثرات, پازیٹیو اثرات ختم ہو گئے ہیں, اب نیگیٹو آنے کا وقت ہے. تو جب نیگیٹو آنے کے اثرات آئیں گے تو یہ پی ڈی ایم میں جو ہے ان کا جو زوال ہے اور ایک دوسرے کی جو دشمنی ہے, اب یہ کھل کر سامنے آئیں گے اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے. پی ڈی ایم کے لیے در حقیقت مشکلات کے دور کا آغاز 11 جولائی 2023 10 بجے صبح شروع ہو جائے گا اور یہ آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہوگا. پاکستان کے حوالے سے ایک بڑی اچھی خبر ہے, کیونکہ پاکستان میں جو عطارد اور مریخ کی ساد نظر, میں نے کہا پازیٹیو نظر جو قائم ہوئی ہے 22 جون سے شروع ہوئی ہے, آگے چلے گی. تو یہ ایک میں بڑی اہم بات یہاں بتاتا چلوں کہ اب مجھے کیا نظر آ رہا ہے, ستارے میرے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو ستارے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مثبت کمیونیکیشن شروع ہوگی, مثبت کمیونیکیشن شروع ہوگی اور سیاسی حالات پر پیش رفت ہوگی, کیونکہ یہ باتیں اب آگے آئیں گی. اور دوسری زائچہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر برج سرطان میں سورج کو پڑھا جائے تو یہ ایک آبی برج ہے, اس میں ایک آتشی ستارہ ہے لیکن طاقتور ہے, زائچے کے اپنے قوانین ہیں. اگر اس قانون کو مد نظر رکھا جائے تو موسم بھی تبدیل ہوگا, صرف بارشیں ہی نہیں آئیں گی, موسم بھی تبدیل ہوگا. اور جو موسم تبدیل ہوگا, دن کے وقت کی باتیں کچھ اور ہوں گی لیکن رات کے وقت کی باتیں کچھ اور ہو جائیں گی. مطلب دن کو سامنے نظر کچھ اور آئے گا, جو ہوم ورک کیا جائے گا وہ رات کو کیا جائے گا. جب ہوم ورک رات کو ہوتا ہے تو صبح اس کا اتنا پتہ نہیں چلتا کہ کس نے کتنا ہوم ورک کیا ہے. یہ موسم, یہ جو ستارے ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ گہری باتیں اب ہونا شروع ہوں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کے حقیقی جو لوگ ہیں, وہ لوگ جو اس ملک کا درد رکھتے ہیں, وہ اب سامنے آنے کا وقت ہو گیا ہے, وہ اب سامنے آئیں گے. عدلیہ کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ عدلیہ کے ستارے بھی آج سے آنورڈ چینج ہو گئے ہیں, کیونکہ سورج کا جو مقام ہے یہ جب چینج ہوتا ہے, طاقت کا مظہر سورج ہے, اور اس میں جو عدلیہ کا ستارہ مشتری ہے وہ یورنس اور راس کے ساتھ برج ثور میں بیٹھا ہوا ہے. اور برج ثور میں یہ تینوں ستارے اکٹھے ہیں. ثور کا حاکم زہرہ جو ہے وہ برج اسد میں چلا گیا ہے اور برج اسد میں وہ اب رہے گا, کیونکہ اب وہ یہاں سے جائے گا نہیں کچھ عرصہ, کیونکہ یہ 28 درجے پہ ریورس ہو جائے گا. اور جب یہ ریورس ہوگا, یہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے اس کے کیا اثرات آئیں گے. لیکن یہاں پہ جو سیارگان کی پوزیشن ہے جس میں سورج جو ہے وہ برج سرطان میں ہے اور چاند جو ہے اس وقت برج اسد میں ہے, تو لہٰذا اب جو عدلیہ کا کردار ہے وہ بڑا کھل کر سامنے آئے گا. اور جیسا میں نے عرض ماضی میں کیا تھا کہ اب آنے والے وقت میں وکلا, قانون نافذ کرنے والے لوگ, یہ تمام لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور صورتحال تبدیلی کی سمت میں جانا شروع ہو جائے گی. اور ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ابھی صرف یہ جو نحس نظر ہونی ہے جس میں مریخ اور زحل کا میں نے ذکر کیا, تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو زحل ہے یہ بیٹھا ہوا ہے برج حوت میں جو مشتری کا گھر ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو اثرات ان کے بہت گہرے آنے والے ہیں, اور یہ جو اثرات آئیں گے اس میں پازیٹیو سائن کی جو آنے والے وقت میں نوید آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ عدلیہ میں جو اختلافات کی باتیں تھیں وہ اب کم ہونا شروع ہو جائیں گی, اور آنے والا وقت عدلیہ کو طاقت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کی میں نے وجہ دلیل پیش کی ہے آپ کو کہ برج ثور میں مشتری بیٹھا ہوا ہے, اور برج ثور میں ہی میں نے عرض کیا تھا چاند کو شرف ہوتا ہے, اور جو سورج ہے وہ برج سرطان میں بیٹھا ہوا ہے, اور جو اپنا زہرہ ہے وہ برج اسد میں چلا گیا ہے. لہٰذا یہ آنے والے وقت میں بہت ساری باتیں نئی ہوں گی اور سٹرونگ عدلیہ بننے کی سمت میں انشاءاللہ یہ وقت اب آئے گا. اور صورتحال جو ایسے ایسے تبدیلی کی سمت میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان میں حل چلے گا, بہت گہرا حل چلے گا, یہ اس کی جو تبدیلی کی باتیں ہیں اب آپ دیکھنا شروع ہوں گے. اور باقی ملک میں جنرلی صورتحال انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہتری کی سمت میں آئے گی انشاءاللہ.